أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مضمون میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جواب دیا ان لوگوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تم میں سے کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر خیر پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، خیر بھی پہنچا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے خیر پہنچا سکتا ہے. لہذا اسی ذات کو معبود بنانا چاہیے جو قادر مطلق ہے. تو اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالی نے توحید کو، رسالت کو فردن الگ الگ آیتوں میں بیان کیا. اس آیت کریمہ میں اس کو اجتماعی طور پر بیان کیا ہے، توحید اور رسالت کو ایک ساتھ بیان کیا. اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، نازل ہونے کی وجہ یہ ہے، یا یوں کہیے کہ اس آیت کریمہ میں جواب دیا گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا، یعنی مشرکین مکہ، کہ محمد ہم کسی کو نہیں دیکھتے کہ جو آپ کو سچا جانے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مکہ کے سرداروں نے کہا تھا کہ محمد اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے سوا کسی اور رسول کو پایا ہی نہیں، ہم تو کسی کو نہیں دیکھتے جو آپ کی تصدیق کرتا ہو. ہم نے آپ کے بارے میں یہود سے پوچھا، نصارہ سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کی نبوت کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، لہذا آپ کوئی ایسا آدمی بتائیے جو آپ کے لیے نبوت کی گواہی دیتا ہو. یہ مکہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ جواب دیا ہے، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً. اے نبی جی آپ ان کو بتلا دیجئے، ان سے پوچھئے کہ کون ہے
بڑی گواہی والا. قل ای شیء اکبر شہادت، شہادت کے اعتبار سے کس کی شہادت سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ، آپ ہی جواب دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے گواہ ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید بینی و بینکم، کہ آپ کہیے کہ اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور میری طرف وحی کی گئی ہے اس قرآن مجید کی. اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم کو ڈراؤں، وَمَنْ بَلَغَ، اور ان لوگوں کو ڈراؤں جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم لوگ توحید کے بارے میں سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کیا یہی گواہی دو گے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی جا فرما دو کہ میں تو گواہی نہیں دوں گا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ بتا دیجئے، کہیے کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں تمام شرکوں سے جس کو تم کر رہے ہو، اور میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو، تمہارے شرک سے میں بری ہوں. اس آیت کریمہ کے اندر امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان سے پہلے پوچھو کہ کس کی گواہی بڑی ہے، کون بڑا گواہ ہے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہے کوئی بڑا گواہ؟ یہ ان کے پاس اعتراف کرا لو کہ ہاں اللہ ہی بڑا گواہ ہے. اگر وہ اس کا اعتراف کر لیتے ہیں تو پھر ان سے بتائیے کہ ان اللہ شہید بالنبوہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے نبوت کی گواہی دے رہا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اوحی الیہ ھذا القرآن، یہ قرآن میری طرف وحی کی گئی ہے، قرآن میری طرف اتارا گیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا. یہ قرآن معجزہ ہے. تم تو بڑے فصیح اور بلیغ ہو، عربی زبان کی نوک و پلک سے واقف لوگ ہو، بڑے سے بڑے مضمون کو، بڑے سے بڑے سینٹنس کو چھوٹے سے چھوٹے سینٹنس میں آپ لوگ ادا کر سکتے ہو. اس کے باوجود قرآن کا آج تک وہ چیلنج موجود ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک سورت قرآن کی جیسی ایک سورت تم اپنے طور پہ بنا کے لاؤ. تم لوگ اس کے معارضے سے، اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے. جب تم عاجز ہو گئے، قرآن معجزہ ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا ہے میرے دعوے کی سچائی کے اوپر گواہی کے طور پر کہ میں نبی ہوں، اس دعوے میں سچا ہوں اور اللہ گواہ ہے اس کے اوپر. تو امام راضی نے یہ لکھا کہ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان. کس بارے میں گواہ ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ گواہ ہے کس بارے میں؟ امام راضی لکھتے ہیں کہ اس میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثابت ہونے میں گواہی ہے اللہ کی. اور جیسے کہ وہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان کردہ شان نزول بتلا رہا ہے
کن لوگوں کو جواب دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ اور دوسرا احتمال بقول امام رازی کے یہ ہے کہ اللہ تعالی کی وحدانیت کے اس بات میں اللہ اکیلا ہے، ایک ہی ہے، اس پر گواہ ہے۔ وہ کیسے؟ تو بڑی تفصیل امام رازی نے اس کے اوپر کی، اور ان تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد یہ بتلایا کہ یہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وحدانیت کو ثابت کرنے میں اور اللہ تعالی کا شرکا سے، پارٹنر سے بری ہونا، اللہ کے مقابل سے اللہ کا پاک ہونا، اللہ تعالیٰ کا اپنے امثال اور اشباہ سے پاک ہونا، اس کے اوپر یہ آیت کریمہ دلالت کر رہے قل اللہ شہید بینی و بینکم، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے، عقل سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ موجود ہے۔ اور پھر دوسری آیت وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ آیت بھی کہہ رہی ہے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے کہ توحید وہ حق واجب ہے، صحیح ہے، اور شرک کا جو قول ہے وہ باطل اور مردود ہے۔ اب امام راضی نے اس مقام کے اوپر اور بھی بہت ساری تفصیلات شروع کر دی۔ ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کو سب سے بڑی گواہی کیوں کہا؟ قل اللہ قل ای شیء اکبر شہادہ، اے نبی جی آپ فرما دیجئے ان کو کہ کون سی چیز ہے گواہی کے اعتبار سے بڑی، یعنی کون بڑا گواہ ہے؟ قل اللہ، کہہ دو کہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا گواہ کیسے ہے؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ مخلوق کی گواہی کے مقابلے میں اللہ کی گواہی بڑی ہے، اس لیے کہ مخلوق کی گواہی اور مخلوق کے علوم یہ چیزوں کے سارے حقائق کو گھیر نہیں سکتی۔ بھئی مخلوق تو اوپر دیکھتی ہے، اندر کہاں دیکھ پاتی ہے؟ کسی بھی چیز کی پوری حقیقت کو تو اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے۔ تو ہر چیز کا جو علم ہے اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، گھیر کے رکھا ہے، اور بندے کا علم محیط نہیں ہے۔ محیط کا مطلب کور کرنے والا، ساری چیزوں کو پورا کور کر لینے والا۔ بندوں کا علم کور کرنے والا نہیں ہے۔ بندہ بہت کچھ چھوڑ دیتا ہے، چھوٹ جاتا ہے اس سے، یہ لیکن اللہ رب العزت کا علم ہر چیز کے تمام حقائق کو محیط ہے، سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گواہ ہے اب میرے درمیان اور تمہارے درمیان، جس کے قبضے میں کل جہاں اور سب کا نفع نقصان ہے، جس کے قبضے میں ہے۔ شہید بینی و بینکم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا ہے لِأُنذِرَكُمْ، تم لوگوں کو ڈراؤں۔ تم لوگوں سے مراد مکہ والے، خطاب مکہ والوں سے ہے۔ وَمَن بَلَغ، اور ان لوگوں کو ڈراؤں جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچے۔ قرآن مجید چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو، جن جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچے گا
قیامت تک آنے والے جنات اور انسان، ان سب کے لیے یہ قرآن ہے۔ بعضوں نے جنات و انسان کو مراد لیا، اور بعضوں نے کہا کہ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وہ سب اس میں داخل ہیں، من بلغ کے اندر۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن قرآن کو تو دیکھا ہے، قرآن کے علوم کو تو دیکھا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من بلغہ القرآن فکأنما رأى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس آدمی کو قرآن پہنچ گیا اس نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ یہ روایت محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بعض تفسیر کی کتابوں میں نقل کی ہے۔ امام تفسیر روح البیان کے اندر قرظی کے حوالے سے نقل کیا، امام رازی نے اس کو سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا۔ جس نے قرآن کو دیکھ لیا، جس کو قرآن پہنچ گیا، اس نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اور اسی لیے میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جس کو قرآن پہنچا اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آخری پیغمبر ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ جیسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے انسانوں کے لیے اور دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے انسانوں کے لیے ہے، ایسے ہی قرآن مجید کی تعلیم سارے انسانوں کے لیے، اور وہ بھی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ اس کی تعلیم بھی باقی رہے گی، اس کی تلاوت بھی باقی رہے گی، اور لوگوں پر اس کا اتباع لازم رہے گا، اس پہ عمل کرنا باقی رہے گا۔ ہاں، یہ مت کہنا کہ 15ویں صدی میں اب قرآن کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اب تو بہت پرانا ہو گیا۔ قرآن پرانا نہیں، یہ قیامت تک رہے گا۔ یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی کوتاہی ہے، مسلمانوں کی۔ نہ خود ہم نے قرآن مجید کے علوم کی طرف توجہ دی، نہ ہم نے دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ صرف مرحوم کے لیے رکھ دیا، جیسے کہ ابھی ہمارے کچھ دن پہلے میرے شیخ حضرت مولانا قمر السماء صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ کون بڑا ظالم، بڑا مظلوم ہے، کس پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا؟ تو لوگ یہی کہیں گے حضرت حسین کا سب سے بڑا مظلوم۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہے، اور یقیناً قرآن جو اللہ کی کتاب اور ایک معجزہ، قیامت تک رہنے والا معجزہ، اس کے ساتھ امت نے جو بے التفاتی کی ہے اس کے علوم سے، اس کے اوپر عمل کرنے سے، یقیناً اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا ہے، اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے دوسروں تک پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میرے احکام و تعلیمات لوگوں تک پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام نے حضور سے لیا، تابعین نے صحابہ سے لیا، تبع تابعین نے تابعین سے لیا۔ یہ ہمارا جو اسلام دھرم ہے وہ بالکل کاپی ٹو کاپی چلا آ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اس بارے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید جیسا حضور کے زمانے میں پڑھا گیا آج بھی اسی طرح سے پڑھا جا رہا ہے۔ جہاں سے ضاد اس زمانے میں نکلتا تھا آج بھی اسی زمانے سے ضاد نکالا جائے گا، اور جس طرح صحابہ نے حضور سے پڑھا آج بھی اسی طرح سے پڑھا جا رہا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے، آپ نے فرمایا کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها واداها کما سمعها او کما قال، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کے چہرے کو، اس آدمی کو جس نے میری بات سنی پھر اس نے اس کو یاد کیا، اور اس نے جیسا یاد کیا، جیسا سنا ایسا لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ تو یہ احادیث شریفہ میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، خود کو بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو پڑھانا بھی ہے، اور دوسروں کے پاس بھی عمل کروانا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ اللہ کے نبی کو کہنے کو کہا گیا کہ ان سے کہیے کہ میری طرف تو قرآن اتارا گیا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ڈراؤں اور ان لوگوں کو ڈراؤں جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں منبلغ، اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ جو لوگ بالغ ہو گئے ہیں ان لوگوں تک پہنچاؤں۔ وہ منبلغ کا معنی جو حد تکلیف کو پہنچ گئے، مکلف ہو گئے ہیں، ان لوگوں تک پہنچانے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک قول ہے، اس کو امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم لوگ یہی گواہی دیں گے؟ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا توحید کے بارے میں، یعنی اتنی بڑی شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی، تم لوگوں کو سامنے پیش کر دی گئی، اتنی بڑی شہادت کبریٰ کے بعد بھی، جس کے اندر رسالت بھی ہے، توحید بھی ہے، آپ لوگ یہ کہیں گے ان مع اللہ الہۃ اخری، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود شریک ہے، یعنی حد درمی میں تم لوگ یہی کہو گے؟ ٹھیک ہے، تم اپنی حد درمی سے یہ کہو گے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا اشہد، اے نبی جی آپ ان کو یہ بتا دو کہ میں تو گواہی نہیں دوں گا، تم گواہی دیتے رہو حد درمی کی وجہ سے۔ جب ان کے پاس یہ حد درمی اس طرح کی ہے، اتنے سارے دلائل کے بعد ہی مانیں گے نہیں، تو اب ان کے ساتھ بات کرنا فضول ہے۔ نبی جی آپ ہی بتا دو قل لا اشہد، آپ اپنے عقیدے کو ظاہر کر دیجئے کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو اتنا حصہ ہے قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، توحید کے لازم ہونے اور شرک سے براءت کے واجب ہونے، یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے کہ توحید ثابت ہے اور شرک سے براءت بھی لازم ہے۔ توحید کا اقرار کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اور جتنی شرکیات ہیں ان سب کی نفی کرنا، یہ ضروری ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ اس آیت کریمہ میں 3 طریقے سے بات معلوم ہو رہی ہے۔ قل لا اشہد، یہاں سے ایک بات، قل انما هو الہ واحد، یہ دوسری دفعہ، اننی بریء مما تشرکون، قل لا اشہد، تم لوگ جو شرکا کو ثابت مانتے ہو، تم جس کو کہتے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں یہ چیزوں کو نہیں مانتا، لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا ہوں ان چیزوں کی جس کو تم لوگ بیان کرتے ہو، جن شرکا کو تم مانتے ہو، میں اس کو نہیں مانتا، میں گواہی نہیں دیتا ہوں اس کی کہ یہ ہے۔ یعنی توحید کا اقرار بھی ہے، شرک سے نفی بھی ہے، کہ تم توحید کو نہیں مانتے، میں توحید کو مانتا ہوں، اور تم شرک کو مانتے ہو، میں شرک سے بری ہوں۔ قل انما هو الہ واحد، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ہی معبود ہے۔ نبی جی آپ کہہ دو جزئی نیست کہ وہ ایک ہی، انما کا جو لفظ ہے وہ ایک قوت پیدا کر رہا ہے، ایک ہی ہے معبود،
تو ایک ہی کا ہونا توحید کو بھی ثابت کر رہا ہے، اور ہی کا جو لفظ ہے وہ شرکا کی نفی کر رہا ہے کہ ایک ہی ہے، ایک کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا طریقہ اننی بری مما تشرکون، اس میں کھلے الفاظ میں شرک کو ثابت ماننے سے براءت کی وضاحت ہے۔ تو یہ آیت کریمہ توحید کے ثابت کرنے کے اوپر بہت ہی بڑی آیت سمجھی جاتی ہے، اور تاکید کے ساتھ توحید کا ثابت ہونا اور شرکیات سے بیزاری اور براءت کا اعلان کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اسی لیے علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے، امام رازی نے بھی لکھا اور تفسیر روح البیان کے اندر بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ قال العلماء المستحب لمن اسلم ابتداء بأن يأتي بالشہادتین ويتبرأ من كل دین سوا دین الاسلام۔ علماء فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے اس آدمی کے لیے جو اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسلام اپنے دھرم کو چھوڑ کر اسلام دھرم میں آنا چاہتا ہے، تو جہاں اس کو دو گواہی دینا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا ہے، وہیں پر اس کے لیے مناسب اور مستحب یہی ہے کہ وہ اب ہر دین سے بیزاری کا اعلان کرے، وہ یہ کہے کہ میں ہر دین سے بیزار ہوں، اسلام کے سوا جتنے بھی دھرم ہیں ان تمام دھرموں سے میں بیزار ہوں۔ امام صاحب روح البیان علامہ حقی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا، مولا شہید چلپی کے حوالے سے، صدر الشریعہ کے جو حاشیہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا اسلام یہ مشروط ہوگا بالتبری من الیہودی والنصرانی بعد الاتیان بکلمتئی شہادتین، کہ کوئی اگر یہودی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دونوں گواہی تو کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو کہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہودیت سے اس کو بیزاری کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی نصرانی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو جہاں اس کو کلمت شہادت پڑھنا پڑے گا، وہیں پر اس کو اپنے دھرم سے تبری کا اعلان بھی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر وہ اسلام مسلمان نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر انہوں نے کہا بھی، لیکن ان کا اگر انہوں نے انکار نہیں کیا تو توبہ ثابت نہیں ہوگی۔ اپنے دھرم سے دوسرے اسلام کی طرف آنے میں جو توبہ ہے کہ اپنے برائی سے لوٹنا اور اس کا انکار کرنا، وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ کلمہ شہادت تو پڑھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس دھرم کی نفی بھی کرے اور اس کا انکار بھی کرے۔ ایک اور مسئلہ پہلے میں نے عرض کیا تھا، امام رازی نے مقلد کا ایمان کے اندر تقلید کو امام رازی نے منع کیا، لیکن تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقلد کا ایمان، دیکھو ایمان میں تقلید کا مطلب ہے کہ میرا باپ مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، اس لیے بس بات خلاص، میری ماں مسلمان ہے اس لیے میں مسلمان ہوں۔ تو امام رازی تو کہتے کہ نہیں چلے گا، اس کو دلائل سے ماننا پڑے گا، آسمان ساتھ ہونا، زمین کا ساتھ ہونا، سورج کا اپنے وقت پہ نکلنا، یہ ساری چیزیں دلائل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اور اللہ کی توحید کی، تو اس کو دلیل سے ماننا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اگر کوئی ایمان اس طرح سے مقلد کا ایمان ہے وہ معتبر تو ہے، لیکن وہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر سارے دلائل بھیجے ہیں اس کو ماننے کے لیے اور اس کے وجود کے لیے، کہ یہ سارے دلائل دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور تن اکیلی ذات ہے، وہ نفع نقصان کی مالک ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، یہ وہ بہت ہی بڑی قدرت والا ہے، علم والا ہے، یہ ساری باتیں ماننا یہ ضروری ہے اور دلائل سے اس کو ماننا۔ اگر مقلد ہے کہ باپ کو دیکھ کر ایمان میں، امام صاحب فرماتے کہ کوئی بات نہیں،
وہ ایمان بھی قبول ہے، لیکن وہ گنہگار ہوگا اس لیے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دلائل کو اس نے استعمال میں نہیں لایا۔ خیر، آگے اللہ رب العزت ایک آیت کریمہ میں ان لوگوں کے حال کو بیان کر رہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی کو پہچانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنا خود کا نقصان کیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ یہود و نصارہ، ان کے بارے میں اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں۔ اوپر کی آیت میں تو یہ بات تھی کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے تو یہود و نصارہ سے پوچھا کہ محمد کے بارے میں کہ وہ نبی ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہود و نصارہ نے کہا نہیں، ہمارے پاس تو ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں ہے، ہماری کتاب میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ان کو۔ یہ بات ان لوگوں نے کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ جھوٹ ہے ان کا کہ نہیں جانتے، بلکہ یہ لوگ جانتے ہیں۔ کیسے جانتے؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے جھوٹ کو بیان کیا ہے کہ ہم نہیں پہچانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا کہنا جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اب بات یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا ان لوگوں کو علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر تورات انجیل میں صرف اتنا ہی ہو کہ ایک نبی آئیں گے آخری زمانے میں جو لوگوں کو دین حق کی طرف بلائیں گے، صرف اتنا ہی آیا ہو، تب تو پھر اپنے بچوں کو جاننے کی طرح کیسے پہچانیں گے؟ یا یہ سوال، یا یہ کہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے ان کی کتاب میں، زمانہ بھی بتایا گیا کہ اس زمانے میں آئیں گے، جگہ کا بتایا کہ مکے میں آئیں گے، اور نسب بھی بتایا کہ قریش میں ہوں گے، صفت بھی بتائی کہ آپ کی یہ صفات ہوگی، آپ کا حلیہ مبارکہ بھی بیان کیا، شکل مبارک بھی بیان کی گئی، یہ ساری چیزیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر وہ اتنا کھلا جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ سوال غازی نے تو بڑی تفصیل سے کیا ہے، میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے جس کو مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی لکھا ہے کہ ان لوگوں کی کتاب میں تفصیلات موجود تھی، پورا حلیہ شریف، آپ کا وطن اصلی، وطن ہجرت، اسی طرح سے آپ کی عادات و اخلاق، آپ کے کارنامے، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود تھی۔ اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ بلکہ اس سے آگے چل کے ایک بات اور یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہی نہیں، آپ کے جانثار صحابہ کی بھی صفات ان کی کتاب میں تھی۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ بیت المقدس جب فتح نہیں ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا جو سردار ہے ان کو ہم دیکھ لیں تو پھر ہم کھول دیں گے۔ تو صدر جو تھے، ان کے ذمہ دار امیر تھے، اس غزوے کے اندر، اس لڑائی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس ٹیم کو بھیجا تھا اس کے جو سردار تھے وہ گئے تو کہا نہیں، ہم ان کو اپنی کتاب میں نہیں دیکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر دعوت دی گئی اور تشریف لائے۔ یہ لوگ دیکھتے جا رہے ہیں اپنی کتاب میں اور پہچانتے جا رہے ہیں کہ ہاں یہی ہے جن کا تذکرہ ہماری کتاب میں ہے، بغیر لڑائی کے انہوں نے سونپ دیا کہ جاؤ لے جاؤ، کہ تم وہ ہم سونپ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی بھی حالات ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے
خیر اللہ رب العزت نے اس مقام کے اوپر یہ بیان کیا کہ یہ لوگ تو نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ بات یہ ہے کہ امام رازی نے اس کا جواب یہ دیا، وہ جانتے تو ہے اور یہ لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کی نظر و استدلال کی طاقت ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ظاہر ہونے کو بھی دیکھا، حضور کے ہاتھوں دیکھا، اور ان معجزات کے واسطے سے اللہ کا نبی ہونا بھی معلوم کر لیا، لیکن چونکہ یہ حد درمی پہ اترے ہوئے ہیں اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ان کا اپنی اولاد کی طرف پہچاننا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو بھئی یہ معرفت کیسی، یعنی یہ پہچاننا کیسا؟ تم نبی کو اس طرح پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، یہ معرفت کیسی؟ اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے یہودی تھے بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، وہ فرماتے کہ یا عمر لقد عرفتہ فیکم حین رأیتہ کما اعرف ابنی، اے عمر میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں کے بیچ میں دیکھا تھا اسی وقت میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، جیسے میں اپنے بیٹے کو، کچھ لڑکے ہو ان میں اپنے بیٹے کو کیسے پہچان لوں، کہ اس طرح سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ بلکہ اس سے آگے کی بات بتاؤں، میں تو اپنے بیٹے کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پہچان رہا تھا، اپنے بیٹے کو پہچانوں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہا تھا، اس لیے کہ لِأَنِّي لَا أَدْرِي مَا صَنَعَ النِّسَاءُ وَأَشْهَدُ أَنَّهُ حَقٌّ مِّنَ اللَّهِ، اس لیے کہ مجھے پتا نہیں کہ بیوی نے کیا کیا ہے، تو بچے کے بارے میں تو کچھ شک بھی ہو سکتا ہے، بہت دور کا شک ہو، لیکن یہ ہے کہ شک تو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ گڑبڑ کی ہو، سب چیز حالات سامنے نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی طرف سے سچے نبی ہے، اس لیے میں اپنی اولاد کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پہچان رہا تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثانہ، انہوں نے لکھا ہے، شاید دسنا بھی میں نے بعض جگہ پہ پڑھا ہے، یہ اہل کتاب میں سے تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری صفات جو تورات و انجیل کے اندر بیان کی گئی تھی اس کے ذریعے پہچان لیا تھا حضور کو کہ اللہ کے نبی ہے، لیکن آپ کی صفات میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ یہ غصے پر، جب غصہ آتا ہے تو ان کا حلم غصے پہ غالب رہتا ہے، یعنی ان کی قوت برداشت بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ غصہ نہیں نکالتے ہیں، کہ اس صفت کو میں نے نہیں پہچانا تھا، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس کا تجربہ کیا۔ جیسے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کو کچھ قرضہ دیا اور وقت پورا ہونے سے پہلے ہی لینے کے لیے آ گئے اور کہا کہ تم لوگوں کی تو عادت ہے ٹائم پہ نہیں ادا کرتے ہو، یہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت غصے کا اظہار تو کیا تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان کو یہ کہو کہ مانگنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے اور ہمیں ادا کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرضہ تھا وہ تو ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن فرمایا کہ زن ورج، ارے ان کو تول کے دو لیکن تھوڑا زیادہ دینا۔ یہاں پہ صحابی رسول یہ فرماتے ہیں اسلام میں داخل ہو کر کہ میں تو سب جان چکا تھا، آپ کے اندر نبوت کی نشانیاں پہچان چکا تھا، لیکن یہ ایک بات باقی تھی کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ آپ کا حلم غصے کے اوپر غالب ہوگا، اس کا تجربہ کرنا باقی تھا، اس لیے تجربے کے لیے یہ کام میں نے کیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے اپنا خود کا نقصان کیا ہے، جن لوگوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا ہے، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے. بھائی عقل کو ضائع کرنے سے مطلب یہ ہے کہ بالکل اپنی اندر کی جو صلاحیت اور ایبیلٹی تھی، فطرت سلیمہ تھی، اس کو انہوں نے برباد کر دیا، اور واضح نشانیاں جو ایمان کے اوپر دلالت کرنے والی تھی اس سے اعراض کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ الذین خسروا انفسہم سے مراد وہی لوگ ہیں جو الذین آتیناہم الکتاب، پہلے جو لوگ گزرے وہی. یا یہ کہ ایک نئی بات اللہ بتلا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ایبیلٹی کو ختم کر دیا اور اپنی فطرت کو برباد کر دیا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت لازم ہو چکی ہے. اور ایک اور وجہ یعنی نقصان ان کا جو ہوا ہے وہ تو کفر کی وجہ سے نقصان کر بیٹھے ہیں. دوسرا ایک نقصان یہ ہے جس کو امام بغوی کے حوالے سے تفسیر روح البیان کے اندر نقل کیا کہ امام بغوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے جنت میں ایک جگہ بنا رکھی ہے اور جہنم میں ایک جگہ بنا رکھی ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے جہنمیوں کے جو گھر ہوں گے ہر ایمان والے کو دے دیں گے جنت کے اندر. جہنمیوں کا جو گھر جنت میں تھا ہر ایمان والے کو وہ دے دیں گے، اور جہنم میں جو گھر ایمان والوں کا تھا وہ جہنم والوں کو دے دیں گے. جو لوگ جنت میں جا چکے ہیں یا جنتی ہے ایمان والے، ان جنت والوں کا ایک گھر جہنم میں بھی تھا تو یہ گھر ان جہنم والوں کو دے دیں گے. تو ظاہری بات ہے یہی تو نقصان ہے، بہت بڑا نقصان، کہ راحت اور آرام اور سکون کی جگہ جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی تھی وہ ان کے خسارے کی وجہ سے اور نقصان کی وجہ سے، ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کو دے دیا. اور ان جنت والوں کا جو تکلیف کا گھر تھا، عذاب کا گھر تھا، وہ ان لوگوں کو دے دیا گیا. کا یہ نقصان ہے. فہم الذین خسروا انفسہم، خسران سے یہ مراد ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھا، بہتان لگایا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. اس آیت کریمہ کا ربط ما قبل سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے لیے خسران اور نقصان کا حکم لگایا. تو اب اس آیت کریمہ میں خسران کے سبب بتلا رہے ہیں کہ ان کے خسران کا سبب کیا ہے. ایک سبب اللہ نے یہ بتلایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، افترا کیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ کے اوپر انہوں نے جو جھوٹ باندھا ہے، جھوٹا بہتان لگایا ہے، وہ جھوٹا بہتان کیا ہے؟ امام رازی نے اس کی 5 شکلیں بتائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے ان بتوں کو کہ وہ اللہ کے شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کا حکم دیا ہے اور ان کا قرب حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. یہ ان کا جھوٹ تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جو بحیرہ ہے، صائبہ ہے، جس کا تذکرہ سورہ مائدہ کے اندر گزرا کہ بعض جانوروں کو انہوں نے اپنے معبودوں کے نام پہ چھوڑ رکھا تھا اور اپنے لیے حرام کر رکھا تھا اور کہتے تھے کہ یہ تو اللہ نے حرام کیا ہے. یہ جھوٹ ان لوگوں کا تھا. دوسرا جھوٹ یہ تھا، دوسرا طریقہ کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ
ان کی کتابوں میں تورات و انجیل میں یہ آیا ہے، تورات والے کہتے تھے کہ ہماری تورات میں آیا کہ یہ کتاب کبھی کینسل نہیں ہوگی، کبھی منسوخ نہیں ہوگی۔ انجیل والے کہتے تھے کہ ہماری انجیل کبھی منسوخ نہیں ہوگی، اس پہ کبھی چینجنگ نہیں ہوگی، یہ پہلے یہ کہہ رہے تھے۔ اور ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ یہ بھی جھوٹ تھا ان کی طرف سے، حالانکہ اس میں تو لکھا تھا، انجیل میں بھی من بعد اسمہ احمد، موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی تھا۔ تیسرا الزام یہ تھا، بہتان یہ تھا کہ جب وہ لوگ کوئی گناہ کا، زنا کاری یا اس طرح کا کام کرتے تو یوں کہتے کہ ہم نے باپ دادا کو یہ کرتے پایا تھا اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے، نعوذ باللہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اور جہنم میں ہم میں سے جو کوئی بھی جائے گا وہ کچھ دن کے لیے جائے گا، یہ بھی ان کا بہتان تھا۔ اور پانچواں یہ تھا کہ جیسے بعض یہودی جاہل قسم کے یوں کہتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ اس طرح کی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے جو سراسر جھوٹ تھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک قسم کا الزام اور افتراء تھا، یہ ایک سبب۔ اور دوسرا سبب یہ کذب بآیاتی، اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاتی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہو اور اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہو۔ آیتوں کو کیسے جھٹلایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کتنے معجزات، قرآن مجید کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، تو یہی 6666 معجزے، اور شق قمر، چاند کے ٹکڑے ہو جانا، انگلیوں سے پانی کا نکل آنا، اور مردوں کو زندہ کرنا، یہ معجزہ بھی حضور سے ہوا۔ بکری کھا لی گئی اور اس پہ اللہ کے نبی نے دعا کی، زندہ ہو گئی۔ بہت ساری اس طرح کے معجزات ہیں حضور کے۔ قرآن مجید کا انکار کرنا جو واضح دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اپنے مطلب میں اور نہ آخرت میں، بلکہ ہمیشہ وہ نامراد رہیں گے اور بے یار و مددگار رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب